بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج انٹرنیشنل ٹریڈ کے اس لیکچر میں ہم کلاسیکل نظریہ تجارت کے بیسک ازمپشن جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی ازمپشن یہ ہے کہ محنت کی نظریہ قدر پر انحصار یا بیس اپان لیبر تھیوری آف ٹریڈ ہے۔ کلاسیکل ماہرین کے نزدیک پیداوار کا انحصار صرف محنت پر ہوتا ہے، جیسے Q = فنکشن آف L یا Y = فنکشن آف L ہے، اور ایک بند معیشت ہے۔ مزدوروں کی اجرتیں یکساں رہتی ہے، مزدوروں کی استعداد کار یکساں رہتی ہے، مزدور اور دیگر عاملین پیدائش جیسے سرمایہ کاری بدل ہوتے ہیں، محنت کی منڈی میں مکمل حالات پائے جاتے ہیں، محنت کی اکائیاں معیشت کے تمام شعبوں میں یکساں استعداد کی حامل ہے، یعنی ایک مزدور کی مدد سے ٹیکسٹائل اور زراعت دونوں شعبوں میں ایک جیسی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، جسے عام فہم زبان میں ہوموجینیس پروڈکشن فنکشن یا ہوموجینیس فیکٹر آف پروڈکشن کہہ سکتے ہیں۔ کلاسیکل ماہرین کے مطابق اشیاء کے مصارف کا انحصار صرف محنت کے مصارف پر ہوتا ہے۔ نمبر 2 غیر متحرک ماڈل ہے، یعنی اسٹیٹک ماڈل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ساکن حالات میں یہ ماڈل پیش کیا گیا ہے۔ کلاسیکل نظریہ بیان کرتے وقت یہ فرض کیا جاتا ہے کہ آبادی کی تعداد، سرمائے کی مقدار، ٹیکنالوجی اور وسائل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ نمبر 3 2 × 2 × 1 کا ماڈل ہے، یعنی 2 goods 2 consumers countries and 1 factor آف ماڈل ہے۔ کلاسیکل نظریہ میں فرض کیا گیا ہے کہ دونوں ملک میں اشیاء کی پیدائش محنت جیسے ایک عامل پیدائش کی مدد سے ہوتی ہے، جبکہ تجارت دو ملکوں کے درمیان دو اشیاء کے سلسلے میں ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 تجارت آزاد ہوتی ہے، یعنی ٹریڈ از فری۔ کلاسیکل نظریے میں فرض کیا گیا ہے کہ ممالک کے درمیان تجارت پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اور درآمدی ٹیکس، کوٹا سسٹم یا ایکسچینج کنٹرول کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے علاوہ نقل و حمل کے اخراجات بھی برداشت نہیں کرنے پڑتے۔ نمبر 5 یکسانی حاصل کا اطلاق ہے، یعنی کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل ہے۔ کلاسیکل ماہرین کے مطابق کیا ہے جی کہ دونوں ممالک میں یکسانی حاصل کا اطلاق ہوتی ہے، دونوں ممالک میں اشیاء کی پیدائش یکسانویت والے طفائل پیدائش کی مدد سے ہوتی ہے، یعنی دونوں ممالک میں ایک شے ایک ہی قسم کی ٹیکنالوجی سے پیدا کی جاتی ہے اور عرصہ طویل میں جس نسبت سے عاملین پیدائش کو بڑھایا جاتا ہے اس نسبت سے پیداوار بڑھتی ہے۔ چھٹی ازمپشن جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ عاملین پیدائش حرکت پذیر ہوتے ہیں، یعنی کلاسیکل ماہرین کے مطابق مزدور ملک کے اندر عاملین پیدائش کی حرکت پذیر کلاسیکل ماہرین کے مطابق مزدور ملک کے اندر مکمل طور پر حرکت پذیر ہیں، لیکن وہ بیرون ملک حرکت پذیر نہیں کر سکتے۔ دوسرے الفاظ میں مزدوروں کی عالمی حرکت پذیری پر ناممکن ہے۔ نظریہ تقابلی مصارف یا کلاسیکل نظریہ پر تنقید، یعنی جو کرٹیسائز کیا گیا ہے کلاسیکل تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ کے اوپر، اس کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ریکارڈو کے نظریہ تقابلی برتری کی خوبصورتی نفاست اس بات میں پائی جاتی ہے کہ یہ نظریہ کی اثباتی پازیٹیو اور نارمیٹیو دونوں پہلوؤں کو زیر بحث لاتا ہے۔ جیسے اثباتی پہلو یہ ہیں کہ نظریے کے مطابق تجارت اس صورت میں وجود میں آتی ہے جبکہ دونوں ممالک میں مزدوروں کی قوت پیداواری میں فرق پایا جاتا ہے، اور نظریے کا ایجابی پہلو یہ ہے کہ آزاد تجارت پابند تجارت سے بہتر ہے اور آزاد تجارت دونوں ملکوں میں صرف کی سطح کو بلند ہوگی۔ اس خوبی کے باوجود کلاسیکل نظریہ پر مندرجہ تنقید کی گئی ہے۔ نمبر 1 محنت کی نظریہ قدر کا مسترد ہونا، یعنی ریجیکشن آف لیبر، جو تھیوری آف ویلیو ہے اس کی ریجیکشن ہے۔ کسی شے کے مصارف پیدائش کا انحصار اجرتوں کے علاوہ لگان، سود اور منافع پر بھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کسی شے کی قیمت کو صرف اجرتیں ہی طے نہیں کرتی بلکہ باقی معاوضے بھی طے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی غلط ہے کہ تمام مزدور ایک جیسے ہوتے ہیں، نیز پیداوار کا انحصار محنت کے علاوہ سرمایہ اور زمین وغیرہ پر بھی ہوتا ہے۔ مزدور، سرمایہ وغیرہ
ہر حال میں ایک دوسرے کے بدل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ شعبہ زراعت میں کام کرنے والے مزدور کس طرح اس مستعدی سے کپڑا بنا سکتے ہیں؟ آج کی دنیا میں محنت کی منڈی میں ٹریڈ یونین کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور کہیں بھی مکمل مقابلے کے حالات کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے عزیز طلباء، ہم یہاں پر مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کے اوپر کرٹیسزم ہوا وہ انٹرنیشنل ٹریڈ تھیوری کے اوپر۔ کہتا ہے کہ معاشی عوامل جامد نہیں ہے، یعنی اسٹیٹک انالیسس نہیں ہے۔ مثلا پاپولیشن بھی انکریز ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بھی آئے دن بدلتی رہتی ہے، سرمایہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، لیبر مور ایفیشینٹ بھی ہو سکتا ہے، ویل اویئر ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی سے۔ اس لیے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامکس فیکٹرز آر ناٹ اسٹیگمنٹ ہے۔ نمبر 3، تجارت دو ممالک اور دو اشیاء کے درمیان نہیں ہوتی۔ جس وقت میں نے شروع میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ کلاسیکل ٹریڈ بیسڈ اپان بیسک ازمپشن لائک 2 × 2 × 1، لیکن ہم عام پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ تجارت دو مخصوص ممالک کے درمیان نہیں ہے، بلکہ تجارت 2 سے زیادہ ممالک میں ہوتی ہے۔ 2 پروڈکٹ نہیں ہو سکتی، مثلا گندم و چاول کے علاوہ باقی پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک فیکٹر آف پروڈکشن نہیں ہے، مختلف فیکٹر آف پروڈکشن انوالو ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نقل و حمل کے اخراجات، اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل پوائنٹ آف ویو کہ تجارت کے اوپر نقل و حمل کے اخراجات برداشت نہیں کرنے پڑتے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ مثلا جو اشیاء پنجاب میں ایسی جگہ پیدا ہو رہی ہیں جہاں پر وہ وافر مقدار میں ہیں، وہ ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں پر وہ اشیاء نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ ان علاقوں میں جائیں گی تو وہ کس طریقے سے جائیں گی؟ ظاہری بات ہے زمینی راستہ ہے، ہوائی راستہ ہے، یا سمندر کا جو راستہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے اوپر اشیاء کو جس وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم ٹرانسفر کریں گے، ان کے اوپر ذرائع نقل و حمل کا ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ غیر متقابل گروپوں کی موجودگی، ایکسٹینشن آف دا نان کمپیوٹنگ گروپس۔ جے ایس مل اور ٹارس نے محنت کے اندرون ملک حرکت پذیری کی مفروضے پر اعتراض کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر ایک بے شمار کاروبار اور پیشے ہوتے ہیں جہاں مزدور حرکت پذیر نہیں ہوتے، جیسے پاکستان میں کانگن مٹی کے برتن بنانے والے پیشہ، مٹی سے اینٹیں بنانے کا پیشہ، گٹر اور نالیاں صاف کرنے کا پیشہ، ایسے پیشے ہیں جہاں نئے مزدوروں کی حرکت پذیری نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم میں دیکھنے میں یہ آ گیا کہ وہ ممالک، یورپی ممالک جن میں پس شرح ولادت اور مشرقی وسطی میں تعمیراتی کاموں اور گلوبلائزیشن کی بنا پر عالمی سرمایہ سطح پر سرمایہ اور محنت کی حرکت پذیری بھی اضافہ ہوا۔ تجارتی پابندیاں 6 ٹریڈ امپیڈیمنٹس مینز کیا ہے؟ تجارتی پابندیاں کیا ہیں؟ کلاسیکل نظریات کے بنیاد آزاد تجارت کے تصور پر رکھی گئی ہے، لیکن آج کی دنیا میں کہیں بھی آزاد تجارت کا وجود نہیں ہے، بلکہ مختلف قسم کے کوٹا سسٹم ہیں، ٹیرف ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا امپیڈیمنٹس یا تجارتی پابندیاں ان کے اوپر ہیں، جیسے ایفٹا ہے وغیرہ وغیرہ، جو آگے جا کے ہم مزید ان کے اوپر پابندیوں کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ کمپلیٹ اسپیشلائزیشن ان ناٹ پاسبل۔ ریکارڈو کے نظریہ کے مطابق تجارت کے وقت ہر ملک اپنی اپنی اشیاء میں تخصیص حاصل کرتے ہیں، لیکن عملی نقطہ نگاہ سے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تعلقات کی خرابی یا رسد میں معطلی کی صورت میں اس قسم کا خاصا نقصان ہوگا۔ طلب کی نظر اندازی، اگنورینس آف ڈیمانڈ سائڈ، یعنی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ کلاسیکل نظریے کا تعلق صرف رسد کے پہلو ہے، یہاں پر ڈیمانڈ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ 9 پوائنٹ میں کہتا ہے متبادل مصارف کی تصور کی نظر اندازی، اگنورینس آف اپرچونٹی کاسٹ۔ کلاسیکل نظریے کے مطابق کسی شے کے مصارف محنت کی قربانی اور کوششوں پر مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا کلاسیکل نظریہ کی بنیادی حقیقی مصارف یا ریئل کاسٹ پر رکھی گئی ہے۔ پروفیسر ہیبلر نے اس کی تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ کہتا ہے کہ نظریے کی حقیقی مصارف کے بجائے متبادل صورت میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تو تھے وہ اعتراضات جو ریکارڈو کی تھیوری آف ٹریڈ کے اوپر لگائے گئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ نظریہ تقابلی برتری کے بارے میں غلط فہمیاں یا عدم اتفاق، مس پرسیپشن اور ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج۔ اب اس کے اوپر جو بھی ڈس ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر یہ تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ لکھا گیا ہے۔ جس طرح 2 ممالک پرتگال تھا، برطانیہ تھا، تو تجارت وہ کہتا ہے اس صورت میں وجود آتی ہے جب پرتگال میں شراب کے تیار کرنے کی محنت کی صورت میں مصارف پیدائش برطانیہ کے نسبت سستے ہیں۔ اسی طرح
وہ آگے چل کے مزید لکھتا ہے پروڈکٹیوٹی اینڈ کمپیٹیٹیونیس، پیداوار اور مکمل مقابلہ۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بیرونی تجارت اس صورت میں فائدہ مند ہوگی کہ اگر پاکستان اس قدر طاقتور ہے کہ وہ ٹیکسٹائل وغیرہ کی برآمدات کے سلسلے میں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی پوزیشن ہے۔ جیسے ریکارڈو کے نظریہ تقابلی برتری کے مطابق پرتگال کو دونوں اشیاء شراب اور کپڑے میں کلی برتری حاصل تھی، لیکن اس کی برتری شراب میں نسبتاً زیادہ تھی، لہٰذا پرتگال نے شراب کی پیدائش میں اسپیشلائزیشن حاصل کی تھی۔ اسی کا مطلب یہ ہو کہ ممالک میں کیا اشیاء برآمد کی جائے اس کا انحصار پیداواریت میں کلی برتری پر ہے، لیکن آج کل اس کے ماہرین پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقابلی برتری کو حاصل کرنے کی خاطر کسی ایک شے میں دوسری شے کے مقابلے میں کلی برتری حاصل کرنا تو ضروری شرط ہے۔ عزیز طلباء، یہ کمپیریزن ہے پروڈکٹیوٹی کا اور کمپیٹیٹیونیس کا۔ اس کے ساتھ سستے مزدور کی دلیل کے اوپر بھی وہ کہتا ہے پیوپر لیبر آرگومنٹ، اوپر والے نظریے میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ کم اجرتوں کی موجودگی میں نظریہ تقابلی برتری میں صارف غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اس طرح سستے مزدور اور کم اجرتوں کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں ریڈی میڈ گارمنٹس امریکہ اور برطانیہ میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ بنگلہ دیش کو ٹیکسٹائل میں نہ تو کلی برتری ہے اور نہ تقابلی برتری حاصل ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ جو کمپیریزن ہے، کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جو ریکارڈو کی تھیوری تھا اس کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایکسپلوٹیشنز کیا انہوں نے پیش کی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو آپ انشاءاللہ تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ پڑھیں گے، کلاسیکل مفروضات کے اعتراضات کے جو ہیں، تو آپ آسانی سے اس قابل ہو جائیں گے کہ جو کلاسیکل تھیوری ریکارڈو نے جو پیش کی تھی یا جو اس کے اوپر بیسک ازمپشن ہے یا جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس تھیوری کو مزید ریڈنگ کریں گے اپنی بک سے، تاکہ آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ۔